اٹھا کے جھنڈے بنا کے لہرا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علی والد اللہ سب اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ علی کو سکون ملتا ہے، جس کے دل کو جتنا مولا کائنات کے نام سے سکون ملتا ہے اتنی محبت سے بولے نعرہ حیدری۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا اصول ملتا ہے۔ ابو سبھی کے ماننے والے ہیں کہ سبھی کا محبت سے خون ملتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یاران طریقت و شریعت، ہر سال کی طرح یہ رات جو کہ معروف ہے شب عاشوراء، کیونکہ تاریخ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اسلامی اعتبار سے اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک آج جب مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا تو 10 تاریخ شروع ہو گئی۔ ہم اس وقت محرم شریف کی یعنی 10 تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ اور نسبتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن اہل نسبت کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ رات جو میدان کربلا میں سید و شہداء، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، امام برحق، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ رات عبادت میں گزری، پورے خانوادے کی رات عبادت میں گزری، رکوع میں گزری، سجدے میں گزری، تلاوت میں گزری، کیونکہ پتا تھا کہ صبح کا دن اس نظام دنیا کا آخری دن ہے۔ یہ رات کس انداز میں گزری، اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہو رہے تھے اور گھر کی پاک بیویوں کو کیسے کیسے تسلیم دے رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ کہتا ہوں کہ قاری قرآن تو پڑھ کر چلا جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع صابرین۔ اللہ پاک نے فرمایا مدد مانگو اللہ سے، نہ صبر کا دامن چھوڑو نہ نماز کا دامن چھوڑو۔ لیکن کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نے صبر اور نماز کو اکٹھے کیا ہو۔ اگر صبر اور نماز کو اکٹھے کیا ہے تو امام حسین کی ذات پاک نے کیا، جنہوں نے نہ دامن صبر کا چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ اس پاک خانوادہ کی رب کی عبادت میں گزری، اور آج ہم سارے ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبیوں کا ذکر کرو تو عبادت ہے، اور برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے اشارہ حدیث پاک کی طرف کیا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرو تو میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، یہ لفظ صالح جو ہے نا، نبی کے بعد جس کا جو بھی مقام ہے اس کو صالح ہی کہا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا، صالحین کا ذکر کرو تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ میرا سوال صالحین میں حضرت داتا گنج بخش بھی آتے ہیں، حضرت بابا فرید بھی آتے ہیں، حضرت سلطان باہو بھی آتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آتے ہیں، حضرت مجدد الافسانی بھی آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں۔ ارے جب ان کا ذکر کرو گناہ معاف ہوتے ہیں تو حسین کا ذکر کرو کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اگر ان کا ذکر کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ جو علی علی کر کے ولی بنے ہیں، جو علی علی کر کے ولی بنے ہیں، اگر ان کا ذکر کرو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو علی کے فرزند کا ذکر کرو گناہ کیسے نہیں معاف ہوتے؟ گناہ کیسے نہیں معاف ہوتے؟ تو اس لیے ہم یہاں پر ذکر امام حسین کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، گاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور حضور نے منبر مبارک پر وہ الفاظ مبارک آپ کو یاد ہوں گے، یقیناً آپ نے یہ الفاظ شاہ صاحب سے سنے ہوں گے جمعۃ المبارک یا پچھلے جمعۃ المبارک میں، کہ حضور نے منبر پر کیا آقا صاحب السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب سامنے سے دونوں نواسے چھوٹی چھوٹی عمر مبارک میں سرخ رنگ کے جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، خطبے کا وقت ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سے نواسے آ رہے ہیں۔ اب صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کے چہرے حضور کی طرف ہیں، صحابہ کا چہرے حضور کی طرف ہے، لیکن حضور کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ سامنے سے نواسے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ روک دیا، جمعہ مبارک کا خطبہ روک دیا، خود چلتے ہوئے تشریف لے گئے، امام حسن کو بھی اٹھایا، امام حسین کو بھی اٹھایا۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا، فضائل حدیث پاک کی روشنی میں پیارے نواسوں کے، کئی وہ لوگ جن کے ذہنوں میں مرض ہے، اب بھی 14 صدیاں گزر گئیں، یزید تو مر گیا لیکن یزید کی اولاد اب بھی کسی کسی جگہ پر ملتی ہے، کسی جگہ پر زیادہ تو نہیں ہے، کسی جگہ پر یزید کی روحانی اولاد اب بھی ملتی ہے۔ جب ہم حدیث پاک کی روشنی میں امام حسن حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں حضور نانا تھے، یہ نواسے تھے، تو پیار تو ہوتا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پیار نانے نواسے والا نہیں، ایمان اور نفاق کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں نانے نواسے والا پیار نہیں ہو رہا۔ اب نانے نواسے والا پیار کیا تھا؟ سامنے سے آ رہے شہزادے، جمعے کا دن، خطبہ کو روک دیا حضور نے کہ چلو بچے ہیں۔ اب بچوں کو اٹھا کر اگر نانے نواسے والا پیار ہوتا تو حجرہ قریب نہیں تھا، حجرہ قریب نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، بڑے ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب بچے مسجد میں آ رہے ہو تو ان کو اٹھا کر گھر چھوڑاتے ہیں۔ سرکار کا حجرہ مسجد کے نقشے کے مطابق اگر قبلہ اس طرف ہو تو بائیں طرف، یہ جو ہے نا دروازہ، اس سے بھی تھوڑا فاصلہ، پردہ اٹھاتے سرکار حجرے میں، پردہ ادھر ہوتا سرکار مسجد۔ کتنا فاصلہ تھا منبر کا اور حضور کے حجرے کا، نواسوں کو اٹھاتے حجرے میں
حضور نے اٹھایا دونوں نواسوں کو حجرے میں نہیں ممبر پڑا. ممبر کیا عام ممبر نہیں, حضور کا ممبر, دین کا مرکز, شریعت کا نزول, دین کا ماخذ, جہاں سے شریعت بنتی ہے, جہاں سے شریعت بڑھتی ہے, جہاں سے دین اس طرح آگے پھیلتا ہے. ممبر پر حضور آ گئے. پہلے امام حسن کو چوما, پھر امام حسین کو چوما. چوم کر ایک بات یہ فرمائی حضور نے, فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو ان سے پیار. یہ بات ہو حبیب کی اور خدا کی. لیکن امت کے لیے اگلی بات فرمایا اے اللہ جو ان سے پیار کرے, بازوؤں میں جن کو لیا ہوا ہے حسن حسین کو, اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا, جو ان سے عداوت رکھے میرے مولا اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دینا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ پیار نانے نواسے والا نہیں ہے, یہ پیار ایمان کے فیصلے ہو رہے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, پیارے حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں, ہم یہاں ذکر امام حسین کر رہے ہیں, اور کتنے بدبخت تھے وہ یزیدی فوج اور اس کے کرندے کہ جنہوں نے سامنے خون رسول کو دیکھا لیکن اس کا لحاظ نہ رکھا. تو کیا اب بھی تیری سوچ وہی ہے؟ اب بھی تیری سوچ کے اندر فرق نہیں آیا؟ دنیا میں تو ایک جو ہوتا نا قتل, یہ معاف نہیں ہے. تو جنہوں نے عام کو نہیں, خاص الخاص خانواد رسول کے فرزندوں کو, جوان علی اکبر, مکہ علی اصغر, حضرت عباس علم بردار, حضرت قاسم, اور اسی طرح دوسرے اہل بیت اطہار کے پھول اور ان کے ماننے والے اور ہور جیسے تابعدار, سارے کے سارے اس راہ خدا میں چلے گئے. لیکن آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اب بھی ان کے علم پر اور ان کے قرآن و حدیث کے الماریوں میں انبار لگے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن جب کبھی بات ہوتی کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ کہنا چاہیے. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے یزید پر اتنا ہی اعتماد ہے, یزید سے اتنا ہی پیار ہے, تو ایک کام کر لیتے ہیں, تو بھی وضو کر کے آ جا, ہم بھی وضو کر لیتے ہیں, پھر مناظرہ نہیں کرتے. تو بھی ہاتھ اٹھا, ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ہاتھ اٹھا کر کہہ کہ اے اللہ میدان حشر میں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو. میں کہوں گا اے اللہ میدان حشر میں میرا حشر حسین کے غلاموں میں ہو. اے اللہ میرا حشر حسین کے غلاموں میں ہو. اگر تجھے اتنے اپنی کتابوں پر, اپنے حوالوں پر یا حدیث قسطنطنیہ پر اگر تجھے اتنا ہی اعتماد ہے اور تو بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ وہ اول وہ کہ جس نے غزوہ کیا تھا قسطنطنیہ کا, توڑ موڑ کر لاتا ہے یزید پر, اگر تجھے اتنے یزید سے پیار ہے پھر تو بھی ہاتھ اٹھا, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, پھر دیکھیں گے معاشر میں کون کس کے ساتھ ہوگا, کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا. تو یزید کو جنتی ثابت کرنے میں کتنے پھیر کھاتا ہے نا. میرا حسین جنتی نہیں, جنتیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. اور حدیث بھی مبہم نہیں, واضح ہے, ضعیف نہیں صحیح ہے, غیر مستند نہیں مسند ہے. حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں سرداری کے تاج حسن حسین کے سروں پر رکھے جائیں گے. اور فرمایا ابوہما خیر,
ان کا والد علی تو ان سے بھی بہتر ہے۔ پتا چلا کہ دنیا میں بھی سرداری حسن و حسین کے پاس ہے اور جنت کی سرداری بھی حسن و حسین کے پاس ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو کمال کر دیا، اس لیے کہ آپ چشتی ہیں اور آپ چشتی گولڑوی ہیں، تو جن کی نسبت ہی خواجہ چشت سے ہو، پھر ان کے الفاظ میں روانی کیسے نہ آئے۔ فی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو جب کلام بولتے تھے نا، محسوس ہوتا تھا کہ کوئی پرانے وقت کا کوئی شاعر آیا ہے، اتنا اونچا کلام پڑھتے تھے، الفاظ اتنے اعلیٰ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، خواجہ اجمیر نے فرمایا، آپ نے فرمایا شاہ افضل حسین، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کی شان میں نذرانے بڑے بڑے کہے گئے، ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن میں کہتا ہوں امام حسین کی زندگی پاک کو جس طرح سے خواجہ اجمیر نے آپ نے شعروں میں لیا ہے نا، کوئی لے نہیں سکتا۔ پہلے فرمایا شاہ است حسین، پھر فرمایا بادشاہ است حسین، پھر فرمایا دین است حسین، پھر فرمایا دین پناہ است حسین۔ چار چیزیں ایک مصرے میں کیا گیا ہے، چار چیزیں۔ پہلے فرمایا لوگوں اگر نسب دیکھنا ہو تو حسین کا دیکھ لو، اگر نسب دیکھنا ہو تو حسین کا دیکھ لو۔ کون حسین؟ کہ جن کے والد بابا، جن کے بابا جیسا دنیا میں کسی کا کوئی بابا نہیں ہے، جن کے والد مولا علی ہے، جن کی ماں نہیں ہے، جن کی والدہ سیدہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ صائمہ عابدہ اور حضرت خاتون جنت سیدہ آپ پاک بی بی ہیں، اور جن کے بھائی حسن جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے، اور جن کے نانا جیسا دنیا میں کسی کا نانا نہیں ہے۔ شاہ افضل سید ہیں آپ کا نسب۔ جو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں ذرا لائیں نا مقابلے میں، کہ بابا علی ہو، والدہ سیدہ زہرا ہو، بھائی حسن مجتبی ہو اور نانا محمد مصطفیٰ ہو، کون مقابلہ کرے گا یہاں؟ شاہ است حسین۔ آگے فرمایا بادشاہ است حسین۔ لوگوں اگر بادشاہی تھی تو یزید کی نہیں، بادشاہی تو حسین، بادشاہی تو حسین کی۔ یزید کے سامنے لوگوں نے گردنیں جھکائیں، کیوں؟ دو وجہ سے۔ یزید اور اس کے گورنر حواری پہلے سونے اور چاندی کی تھیلیوں کو کہتے ہیں اشرفیاں، لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ مل جائے گا اس کو سونے چاندی کی تھیلیاں ملے گی، اشرفیاں ملے گی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کمزور دل والے، وہ کہتے ہیں چلو زندگی آسان ہو جائے گی، چلو اشرفیاں مل جائیں گی۔ کئی لوگ تو اس وجہ سے ہوگا یزید کے آگے جھکے، اور جن میں تھوڑا سا حوصلہ تھا پھر یزید کے گورنر اس کے حواری کہتے ہیں کہ اگر اشرفیوں پر نہیں آؤ گے نا، یہ تلوار دیکھ رہے ہو تمہارا سر اتر جائے گا۔ کئی لوگوں نے گردنیں جھکائیں تلوار کے ڈر سے، لیکن امام حسین نے نہ کسی کو اشرفی کسی کو تلوار دکھائی۔ امام حسین کے لیے 14 صدیاں سے لوگوں کی گردنیں نہیں دل چکے، لوگوں کی گردنیں نہیں دل چکے ہوئے ہیں، اور امام حسین کے لیے لوگوں کے دل چکے ہوئے ہیں۔ گردنیں جھکانا آسان ہے لیکن ہے وقت محدود کے لیے، لیکن دل جب جھک جائے پھر ہمیشہ جھک ہی جاتا ہے، دل جب جھک جائے پھر ہمیشہ جھکے رہتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں نا، غور کریں کتنے دیہات ہیں، ہم بھی جاتے ہیں تقریباً ہر جگہ پر، کتنے گاؤں ہیں۔ مجھے کسی گاؤں میں غلام یزید نام کا بچہ نہیں ملا، غلام یزید نام کا بچہ نہیں ملا، لیکن غلام علی نام کے کئی ملے، غلام حسن نام کے کئی ملے، غلام حسین نام کے کئی ملے، غلام عباس
کے کئی ملے، کنیز فاطمہ نام کی بیٹیاں کتنی ہیں، غلام فاطمہ نام کی کتنی ہیں. پتا چلا کہ یزید کی غلامی پر نہ کل ناز تھا نہ آج ناز ہے، اور حسین کی کل بھی ناز تھا. 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی لوگ اپنے بچوں کے نام غلام حسین، یہ حسین کا غلام ہے، یہ حسن کا غلام ہے، یہ عباس کا غلام ہے، یہ علی کا غلام ہے. یہ لوگوں کے نام رکھنے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھ لو، یزید کی غلامی پر کسی کو ناز نہیں، اور حسین کی غلامی پر ہر ایک کو ناز ہے. اور آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا نا حضرت عمر فاروق والا، کہ جب امیر المومنین تھے اپنے وقت کے حضرت عمر اس وقت، تو بچے آپس میں کھیلتے ہیں. حضرت عمر کا صاحبزادہ اس وقت امیر المومنین تھے، اور ادھر حضرت مولا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے شہزادے آپس میں کھیل رہے ہیں. تو حسنین پاک نے حضرت عمر کے صاحبزادے کو کہا کہ تم تو ہمارے غلام ہو. ان کو یہ بات محسوس ہوئی، کیونکہ جس کا والد 22 لاکھ رقبے پر حکومت کر رہا ہو، کہاں مدینہ اور کہاں ایران کی سرحد ہے، اور ہمارا سندھ کا علاقہ بھی اس وقت تھوڑا سا آتا تھا، اتنی بڑی حکومت کرنے والا اس کا بیٹا. اب انہوں نے کہا تم تو ہمارے غلام ہو. بیٹے کو بات محسوس ہوئی، ابا جان کو جا کر کہتے ہیں ابا جی مجھے حسنین پاک نے یہ بات کہی کہ تم تمہارے غلام ہو. آپ نے فرمایا بیٹا دیر نہ کرو، جلدی لکھوا کر لے آؤ. سبحان اللہ. دیر نہ کرو، جلدی لکھوا کے لے آؤ کہ ہم تو واقعہ ان کے غلام ہیں. تو جن کی غلامی پر ہر ایک کو ناز ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ان کی غلامی پر ناز ہے. ناز کیسے نہ ہو، ناز کیسے نہ ہو. غدیر خم کا واقعہ ہر ایک کو یاد ہے نا. سرکار نے وہاں کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہو کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فضا میں بلند کر کے راوی حدیث کہتے ہیں 3 بار سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا. اب فیصلہ تیرے پاس ہے. ڈکشنری تھرو اٹھا کر لیا. ڈکشنری کہتے ہیں جس میں الفاظ کے معنی ہو دوسری زبان کے. عربی میں مولا جب بولا جائے تو اردو میں کیا معنی آتا ہے؟ تشریح تو آپ ہی کر لیں. مولا، مولا کا ایک معنی ہے آقا. حضور فرما رہے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو غلام جانتا ہے مجھے مولا مانتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو غلام جانے علی کو مولا مانے. جو بھی اپنے آپ کو غلام جانتا ہے مجھے آقا مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلام جانے علی کو آقا مانے. مولا کا ایک معنی ہے دوست. جو بھی اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، مجھے محبوب کہتا ہے، پھر وہ علی کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاشق ہے، علی کو محبوب مانے. مولا کا ایک معنی ہے مددگار. جو بھی مجھے مددگار مانتا ہے وہ علی کو بھی مددگار. تو اس لیے آقا علیہ السلام کا یہ خاندان ہے کہ جن کی غلامی پر لوگوں کو کل بھی ناز تھا آج بھی ناز ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، کہ جن ہمارے دل کی روشنی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نقشے قدم پر چلنا ہماری کامیابی ہے. بے شک بے شک. اور آقا علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا میری امت میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ اگر صحائے 6 کی حدیثوں کو جمع کریں نا تو حضور نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے.
ایک جگہ پر حضور نے فرمایا کہ اے میری امت میں تمہارے لیے اپنے بعد اللہ کا قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. دوسری جگہ فرمایا اے میری امت میں تمہارے لیے اللہ کا قرآن اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کریں چیزیں بن گئی تین. ایک اللہ کا قرآن، ایک حضور کی سنت، ایک اہل بیت. حدیثیں دو، چیزیں تین. میرا وجدان کہتا ہے حضور علیہ السلام نے کوئی الگ چیزیں بیان نہیں کی. حضور اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے وعدہ ربی آ جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد اگر دین کو ورگوں میں تلاش کرنا ہو تو قرآن و سنت میں دیکھ لینا، اگر جسموں میں تلاش کرنا ہو بہتر باقی گھرانے کو دیکھ لینا. سبحان اللہ. اگر دین کو ورقوں میں دیکھنا ہو، قلم کی سیاہی سے لکھا ہوا دیکھنا ہو تو قرآن کے ورقے کھول لینا، حدیث رسول کے ورقے کھول لینا، تمہیں دین نظر آئے گا. اور اگر جسموں میں دیکھنا ہو، اگر صورتوں میں دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھ لینا، سیدہ زہرا کی زندگی پاک کو دیکھ لینا، امام حسن کو دیکھ لینا، امام حسین کو دیکھ لینا. کیونکہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اور ہم جب دیکھتے ہیں ساری ہسٹری کو، ساری تاریخ کو، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. جہاں قرآن ہوتا ہے وہی اہل بیت ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی تو قرآن ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا وہی تو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا، جو قرآن نے کہا وہی تو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا، جو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا وہی تو قرآن نے کہا تھا. قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ سے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری کر نیزے تے قرآن سنایا. اور قرآن آپ کے سامنے میں قرآن اور اہل بیت، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. اور یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری. بڑے بڑے دنیا میں قاری قرآن آئے، اللہ پاک نے ہر قاری قرآن کو عزت بخشی، لیکن کسی نے قرآن پڑھا مسجد کے مصلی پائے، کسی نے قرآن پڑھا لوگوں کے ہجوم میں، کسی نے قرآن پڑھا مدینے میں، کسی نے قرآن پڑھا مکے میں، کسی نے قرآن پڑھا سفر میں، کسی نے قرآن پڑھا حضر میں، کسی نے قرآن پڑھا دن میں، کسی نے قرآن پڑھا رات کو. لیکن ایسی مثال آج تک نہیں آئی، نہ قیامت تک ملے گی کہ سر تن سے جدا ہو جائے زبان پر قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. اور قرآن کی تلاوت کیسے نہ جاری ہو، کیسے نہ جاری ہو. وہ واقعہ ولادت امام حسین کا یاد ہوگا آپ کو کہ جس وقت مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان، میرے آقا کی پھوپھی جان نے ایک خواب دیکھا دوپہر کے وقت. خواب یہ دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا سفید کپڑے میں لپٹا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا ہے. اب اور یہ خواب تھوڑا سا ڈر والا تھا. پھوپھی جان اٹھی، دوپہر کا وقت تھا، حضور کے حجرے میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کا خواب سنا، خواب سن کر فرمایا رأیتی خیرا، تو نے خیر کا خواب دیکھا، تو نے خیر کا خواب دیکھا ہے.
اب پھوپھی جان تو مطمئن ہو گئی، خواب بھول گئی۔ چند دنوں کے بعد سیدہ زہرا کے ہاں جب چاند طلوع ہوا، یہی پھوپھی جان وہاں حجرے میں تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ سرکار کے نواسے ہیں، ان کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کے حجرے میں لے جاؤ اور عرض کرو کہ جناب کا نواسا ہے، آذان بھی ارشاد فرمائے، گھٹی بھی عطا فرمائے، نام بھی رکھ دے۔ وہی پھوپھی جان جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنا خواب بھول چکی تھی، سفید کپڑے میں لپیٹا بچے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لے آئی۔ سرکار تشریف فرما تھے، بیت کلفی میں پھوپھی تھی نا، تو سرکار کی گود میں رکھ کر کہا یہ آپ کا نواسا ہے، اذان بھی دیں، گھٹی بھی عطا فرمائے، نام بھی رکھے۔ حضور نے گود میں دے کر مسکرائے، فرمایا پھوپھی جان تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے، پھوپھی جان تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے کہ فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، سفید کپڑے میں ہے، میری گود میں پڑا ہوا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان، بائیں میں اقامت، اور گھٹی کہتے ہیں بچے کے منہ میں جو پہلی چیز ہے دنیا میں آنے کے بعد پہلی چیز۔ اب گھٹی کے لیے عام طور پر میٹھی چیز منگوائی جاتی ہے، کھجور یا شہد، یا آج کل زمانے کا درگور منگوا لیا جاتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز منگوا لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سرکار نے نہ کھجور منگوائی، نہ شہد منگوایا، نہ کچھ میٹھی چیز منگوائی، زبان رسالت حسین کے مبارک ہے۔ یہ حسین کی گھٹی ہے۔ اب افسوس ہے تیری عقل پر، اگر تو یزید کو لائے مقابلے میں تو تیری عقل پر افسوس ہے، یا اگر تو کتابیں لکھے یا خطاب کرے یا بیان کرے یزید کے فضائل میں تو تیری عقل پر افسوس ہے۔ ارے یہاں وہ ہیں جن کے کام پہلی آواز اذان رسول ہے، اور منہ مبارک میں جانے والی پہلی چیز حضور کا لعاب ہے۔ اب دیکھیے نا میدان کربلا کا منظر دیکھیں کہ تیروں کی ہوتی ہے، حسین کی نماز قضا نہیں ہوتی، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، کیسے نہ ہو جن کے کانوں میں جانے والی پہلی آواز اذان رسول ہو، کیسے قضا ہو جائے، اور جن کے منہ مبارک میں جانے والی پہلی چیز حضور کا لعاب مبارک ہو، بلا سر تن سے جدا ہو جائے قرآن کی تلاوت۔ وہ قرآن کی تلاوت کیسے نہ کرے؟ یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری تے چڑھنے دے تے قرآن سنایا، او قرآن لگا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی مودت، جن کی محبت کو جزوی نہیں کل ایمان ہے۔ اور اس بات یہ ارشاد پاک ہے اللہ پاک کا، آپ ارشاد فرما دیں، ارشاد فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خزانے خدا کے ہیں، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اور الفاظ بھی نا حدیث پاک کے، حضور نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میں تقسیم کرتا جاتا ہوں، ملا سب کچھ حضور کے در سے ہے، ساری خدا کی عطا، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ملا حضور سے ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں، بس الا المودۃ فی القربا، میرے جو قریبی ہیں اپنی مودت قائم رکھنا، ان سے اپنی مودت قائم رکھنا۔ اب یہ کہ یہاں پر نام نہیں ہے، کون کون سے، ہم تو نسبت والے ہیں، ہمیں تو جس چیز کا بھی پتہ چل جائے اس کی نسبت حضور سے ہے، ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر عصا کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس پر حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہیں، ہم تو اس عصا کو چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کا بھی نسبت کا پتہ چل جائے، نسبت والے تو پیار کرتے ہیں،
تو جن کی رگوں میں خون رسول ہو ان سے کیسے پیار نہیں کریں گے؟ یقیناً محبت کرتے ہیں۔ مبارکہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آقا کے پیارے چچا جان حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور حضور نے نظر پر چھوٹی تھی لیکن جب قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے نا، جماعت صحابہ فرماتی ہے کہ زبان ابن عباس کی ہوتی لیکن کلام حضور کا جاری ہوتا۔ ابن عباس وہ ہے کہ جنہوں نے حضور سے جا کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میرا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھل جائے، اس میں قرآن کا علم آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ابن عباس کے سینے پر رکھا، نگاہیں اٹھائیں آسمان کی طرف، اور زبان مبارک سے فرمایا اے اللہ ابن عباس کا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھول دے۔ آپ کو اندازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا فیض ہوتا، جن کی ایک انگلی مبارک کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا کہ وہ انگلی اگر پنگوڑے میں اٹھے تو چاند رکھ سکتے، اگر صفا پہاڑی پر انگلی اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو بھی جائے مل بھی جائے، اگر وہ انگلی مدینہ طیبہ میں مقام صحابہ پر اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پر حضرت علی کے لیے آ جائے۔ جن کی ایک انگلی کا یہ مقام ہے ان کے پورے ہاتھ مبارک کی کتنی طاقت اور فیضان ہوگا۔ اور حضور کی نظر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور حضور کا فرمانا اے اللہ ابن عباس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ ساڈا نبی ایویں تیری لب کھولدا، آپ دی زبان وچوں رب بولدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھل گیا، خزان نے اس کے اندر سمندر آ گئے علم کے۔ تو ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں نام ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پر کہ کن سے مودت کی جائے؟ ابن عباس نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نام نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ قل لا اسألکم علیہ المودۃ فی القربى یہ نازل ہوئی ہے حضرت علی کے بارے میں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں اور امام حسن و حسین کے بارے میں۔ اور یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم پنٹن پاک ہستیاں ہیں جن کو پنٹن پاک کہتے ہیں۔ پنٹن پاک کون ہے؟ جہاں پر حضور علیہ السلام کا نام آ جائے، حضرت علی کا نام آ جائے، فاطمہ الزہرا کا نام آ جائے، امام حسن کا نام آ جائے، امام حسین کا نام آ جائے، جہاں پر یہ پانچ نام اکٹھے آ جائے، المصطفیٰ، المرتضیٰ، الفاطمہ، الحسن، الحسین، ہم کہتے ہیں یہ پنجتن پاک ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ مدینہ کی فضا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صبح کا وقت ہے، سرکار مسجد نبوی سے تشریف لاتے ہیں باہر، حضرت علی میں چلے جاتے ہیں، سامنے حضرت علی آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں علی میری چادر میں آ جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا اے فاطمہ لخت جگر آپ بھی میری چادر میں آ جاؤ، پھر فرمایا اے حسن آپ بھی میری چادر میں آ جاؤ، پھر فرمایا حسین میری چادر میں آ جاؤ۔ چادر ایک تھی، چادر اوپر اوڑھنے والی ایک تھی، جسم اس پیارے مصطفیٰ کریم کا جسم اس میں ہے، علی مرتضیٰ اس میں ہے، فاطمہ الزہرا اس میں ہے، امام حسن اس میں ہے، امام حسین اس میں ہے، چادر ایک ہے، جسم پانچ ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہمیشہ پاک رکھنا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہم اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک ہے، جہاں پر یہ پانچ نام اکٹھے ہم کہتے ہیں یہ پنجتن پاک ہے۔
یعنی 5 وہ جسم جن کی پاکی کی گواہی رب کا قرآن بھی دیتا ہے، حدیث رسول بھی دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان سے کیا کرنا ہے؟ مودت مودت فی القربا، اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ محبت اور مودت تھوڑا سا فرق ہے باری۔ محبت میں درجہ بندیاں ہو سکتی ہیں، محبت 20%، محبت 70%، 90%، تھوڑی محبت، درمیانی محبت، زیادہ محبت۔ محبت میں درجے بندیاں ہیں، لیکن جہاں پر لفظ مودت کا آ جائے وہاں درجہ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ باریک اس کے اندر فرق ہے۔ محبت میں درجے بندیاں ہوتی ہیں، لیکن لفظ مودت اس پیار کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ایسے آ جائے کہ اگر کوئی دل سے وہ پیار لینا چاہے جان چلی جائے لیکن ان کا پیار نہ جائے۔ یہ اہل بیت کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنی امت سے فرما دے کہ اہل بیت سے مودت کرے، مودت کرے۔ محبت کا لفظ نہیں آیا، محبت میں ہو سکتا ہے تھوڑی، درمیانہ، زیادہ، کتنی، لیکن مودت کہتے ہیں پیار کا آخری درجہ، جہاں پر جا کر جان کا پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ پیار رکھنا ہے یا جان رکھنا ہے۔ مچھلی کو بھی پانی سے، مینڈک کو بھی پانی سے پیار ہے۔ مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، لیکن مینڈک پانی میں زیادہ رہتا ہے، آتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مچھلی اس کو مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو مچھلی اپنا سر زمین پر پٹک پٹک کر جان دے دیتی ہے، لیکن زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتی۔ اور مینڈک پانی میں بھی زندگی گزار لیتا ہے، بحر میں زندگی گزار لیتا ہے۔ فرمایا اہل بیت سے اگر دل میں محبت آ گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آ گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں، حضور کے خانوادہ پاک سے، یہ پنجتن پاک سے، اہل سے، مولا علی مرتضیٰ سے، سیدہ خاتون جنت سے، امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسین سید الشہداء سے، ان ہستیوں سے محبت اتنی ہو کہ اگر کبھی فیصلہ کرنا پڑے یا محبت تو کہو کہ ان کی محبت رکھنی ہے، جان جاتی ہے تو سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی شان کے بارے میں خواجہ اجمیر نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ لوگوں جدھر حسین دین ادھر ہے، جدھر حسین دین ادھر ہے۔ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ملتا ہے کہ 5 وقت کی آذان ادھر حسینی خیموں سے بھی آتی تھی، 5 وقت آذان کی آواز ادھر سے بھی آتی، یزیدی فوجوں کی طرف سے بھی آتی تھی، 5 وقت جماعت ادھر حسینی بھی کراتے تھے، 5 وقت جماعت ادھر بھی ہوتی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھتے وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز ادھر سے حسینی بھی آتی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز ادھر سے بھی آتی تھی۔ عام بندہ شک میں پڑ جاتا ہے، یار ادھر بھی اذان، ادھر بھی آذان، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر، اب میں کدھر جاؤں، دین کدھر ہے؟ خواجہ اجمیر نے فرمایا شک میں مبتلا نہ ہو، کسی کی اذانوں کو نہ دیکھو، نمازوں کو نہ دیکھو، نعرہ تکبیر کو نہ دیکھو، جدھر حسین ہے دین ادھر ہے، جدھر حسین ہے دین ادھر ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اگر دین کے درخت کو گرنے سے بچایا تو امام حسین بے شک سرکار آپ نے بھی نذرانہ پیش کر دیا، نادار دست در دست یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو آپ ذات پاک سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے،
اور آپ کے نقش قدم پر چلنا یہ ہماری کامیابی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محرم میں کالا لباس پہن لینا یہ اسوہ حسینی نہیں ہے، بلکہ کردار کو دھو لینا، سفید کر لینا، اندر کے کالے کردار کو دھو لینا، یہ اسوہ حسینی ہے۔ تو اہل بیت کی مودت ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہماری کامیابی ہے۔ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا کامیابیاں ملتی رہیں گی، رب کے قریب ہوگا، پیارے مصطفیٰ کے قریب ہوگا، ان ہستیوں کے قریب ہوگا، صرف دنیا میں قریب نہیں ہوگا، جنت میں بھی ان کے قریب ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان ہستیوں سے محبت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔